کہ اس کائنات کے اندر سب سے عزت والا، عظمت والا اور برکت والا خاندان سادات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی اولاد ہے ان کی عزت، ان کی عظمت باقی سب پر فائق ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ سید نہیں ہوتے، لیکن وہ بناوٹی سید بن جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں اور لوگوں کی عقیدتوں کو جو ہے وہ سمیٹیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اصلی سادات کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات کے اندر لکھتے ہیں کہ اصلی سید کی پہچان یہ ہے کہ سید مغلوب الغضب نہیں ہوتا، یعنی غصہ اس پہ غالب نہیں ہوتا بلکہ وہ غصے پر غالب ہوتا ہے، اور سید جو ہے اس کو ہر نیکی اور خیر کے کام میں آپ آگے آگے پائیں گے، وہ ہر خیر اور نیکی کے کام پر فائق نظر آئے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں دوسرے لوگوں کا سہارا بنے، اور اگر کوئی پریشان حال سادات کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان کے سر پر دستے شفقت رکھیں۔ جس طرح شیر اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، شہین اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سید بھی اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ نسبی فضیلت تو سادات کو حاصل ہے، لیکن علم کی فضیلت اور عمل کی فضیلت میں بھی سادات کرام آگے آگے نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی یعنی اصلی سادات جو ہیں ان کو دو چیزوں سے آپ خالی نہیں پائیں گے، ایک خوف خدا اور دوسرا اطاعت الہی، یعنی عبادت الہی میں بھی وہ باقی لوگوں سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کچھ نشانیاں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نشانی بیان کی ہے جو بڑی سخت ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ متوکل کے زمانے میں ایک عورت نے دربار میں آ کے سیدہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں سیدہ ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے مشورہ کیا کہ اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ یہ اصلی جو ہے وہ سادات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ امام علی نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام حسین کی اولاد ہیں ان سے پوچھیں۔ چنانچہ اس نے امام علی نقی کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان سے پھر دریافت کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو اصلی سید ہیں ان کا گوشت شیروں پر حرام ہے، یعنی آل فاطمہ کا گوشت جو ہے وہ شیر نہیں کھاتے، ان پر حرام ہے۔ چنانچہ متوکل نے اس عورت کو کہا کہ اگر تو اصلی سیدہ ہے تو تمہیں شیر کے آگے ڈالتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس عورت نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا، وہ ڈر گئی، اس نے اعتراف کر لیا، اس نے کہا کہ میں سیدہ نہیں ہوں، ویسے ہی میں نے دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ خلیفہ متوکل کو اس کے مشیروں نے، وزیروں نے کہا کہ یہ جو نشانی بیان کی گئی ہے امام علی نقی نے بیان کیا، اب ذرا ان پر ہی تجربہ کر لیں۔ تو اس نے جو ہے وہ 3 شیر منگوائے اور ان کو بھوکا رکھا، اور پھر اس نے حضرت امام علی نقی کو پیغام بھجوایا اور اپنے ملازموں کو کہا کہ جب وہ محل میں داخل ہوں تو تم نے دروازہ بند کر دینا، اور شیر جو ہیں وہ صحن میں کھلے پھر رہے تھے۔ اب امام علی نقی تشریف لائے، جب آپ اندر گئے ہیں صحن میں تو شیر جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ بڑبڑا رہے ہیں، اور ان کی اتنا شور تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کان پھٹ رہے تھے۔ چنانچہ امام جب داخل ہوئے تو شیر دوڑتے ہوئے آئے۔ اب متوکل جو ہے وہ چھت پہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب وہ شیر جب قریب آئے ہیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے امام کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑنا شروع کر دیا ہے، اور امام بھی جو ہیں وہ ان کے جسموں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ
زینہ چڑھ کے اوپر چلے گئے متوکل کے پاس، اور کچھ دیر کے بعد پھر جب نیچے اترے تو یہی نظارہ پھر دیکھنے کو ملا۔ یعنی حضرت علی نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کی خوشبو جو ہے وہ شیروں نے سونگھ لی، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ لاڈیاں کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پھر اس کو پوچھا، متوکل کو کہا کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ تم بھی جو ہے وہ سید ہو، تو ذرا یہ تجربہ اپنے اوپر بھی کر لو۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس نے جو ہے وہ یہ تجربہ نہیں کیا۔ برادران اسلام، آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرما رکھے ہیں۔